بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں کہ مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 2، 3، 6، 7 حل کروائے جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 38۔ سب سے پہلے مختصر جوابات آپ کو حل کروائے جائیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 38 درسی کتاب نمبر 1، سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ آپ صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں۔ سونا اگلتی زمین سے مراد ایسی زمین ہے جہاں پر ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، یا یوں سونا اگلتی زمین سے مراد بہت زیادہ زرخیز زمین جو سونے کی طرح قیمتی فصلیں اگاتی ہے، جو سونے کی طرح قیمتی فصلیں اگاتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں بیٹا، دوسرا پیراگراف، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے۔ نمبر 3، سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ بیٹا صفحہ نمبر 35 پر دیکھیں، صوبہ بلوچستان میں ایک مقام سوئی کے مقام سے گزرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ سوئی گیس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ سوئی کے مقام سے گزرتی گیس نکلتی ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ بیٹا پہلا دیکھیں، ایک بندرگاہ کا تعلق کراچی سے ہے اور دوسری بندرگاہ کا تعلق گوادر۔ تو آپ یہ لکھ لیں نمبر 4، ادھر بھی بیٹا نمبر 4۔ اب سوال ہے پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ جواب، پاکستان میں بندرگاہیں کراچی قوسین میں صوبہ سندھ اور گوادر قوسین میں صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ یعنی پاکستان میں بندرگاہیں کراچی اور گوادر میں واقع ہیں، ٹھیک ہے؟ یا صوبے کا نام قوسین میں لکھیے گا، قوسین یہ والی علامت، اس علامت کو بیٹا قوسین کہتے ہیں۔ اس میں صوبوں کا نام لکھ دیجیے، 7 شہر جہاں پہ بندرگاہیں واقع ہیں۔ 5واں، پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ صفحہ نمبر 35 پر بیٹا دیکھیں، صوبہ پنجاب سے متعلقہ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب، پنج اور آب، یعنی پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب کا مرکب ہے۔ سوال ہے پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ جواب، پنجاب پنج اور آب 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ آگے نمبر 6، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ بیٹا صفحہ نمبر 36 پر دیکھیں، 36، چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے اور یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے، جسے خود اگایا گیا ہے۔ نمبر 6، تو بیٹا اس کا جواب آپ نے اس انداز میں لکھنا ہے، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ جواب، چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا خود اگایا گیا جنگل ہے۔ چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا خود اگایا گیا جنگل ہے۔ اگر آپ یہ وضاحت سے لکھنا چاہتے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں بیٹا، کھیوڑا کی شہرت دنیا میں دوسری بڑی نمک کی کان کی وجہ سے ہے۔ کھیوڑا کی شہرت دنیا میں دوسری بڑی نمک کی کان کی وجہ سے ہے۔ نمبر 8، سندھو کی زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اور اس کے
क्या माना है। बेटा देखें सफ़ा नंबर 36 पर सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है और संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं, संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं। आज का जवाब बेटा, ठीक है। अब बेटा सवाल नंबर 9, झील सैफुल मलूक किस सूबे में वाक़ है। झील सैफुल मलूक किस सूबे में वाक़ है। अब इसका जवाब बेटा तलाश करें। सूबे खैबर पख्तूनख्वा, सफ़ा नंबर 37 पर देखें बेटा, आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर 37 पर झील सैफुल मलूक, झील सैफुल मलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। 10 सवाल नंबर 10, हड़प्पा और मोइनजोदारो किन सूबों में है। हड़प्पा और मोइनजोदारो किन सूबों में है। देखिए बेटा इधर इसका आधा जवाब आपको सूबा पंजाब में मिलेगा, ठीक है। 10 और आधा जवाब बेटा ये देखिए मोइनजोदारो, ठीक है। आधा जवाब यहाँ पर है। अब आप जवाब यूँ लिखेंगे, हड़प्पा और मोइनजोदारो किन सूबे में वाक़ हैं। हड़प्पा पंजाब में साहिवाल के करीब और मोइनजोदारो सूबा सिंध में वाक़ है। हड़प्पा पंजाब में साहिवाल के करीब, जबकि मोइनजोदारो सूबा सिंध में वाक़ हैं। अब आगे बेटा आखिरी जुज़, झील मंचर और झील सैफुल मलूक किन सूबों में हैं। तो ये जवाब बेटा इधर देखें, 10 तक आपने कर लिए, मंचर झील और झील सैफुल मलूक। देखिए बेटा ये दोनों, यानी मंचर झील का ताल्लुक़ सूबा सिंध से है और झील सैफुल मलूक का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा। तो आप यूँ लिखेंगे, झील मंचर सूबा सिंध में और झील सैफुल मलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, ठीक है। उम्मीद है तमाम तलबा समझाए गए तरीके के मुताबिक आज ख़ुद मुख्तसर जवाबात लिख लेंगे। बेटा आपने नंबरिंग दे के नहीं लिखना, बल्कि ये गोल दायरा या स्टार बना के सवाल लिखिएगा जवाब की, ठीक है। तो आपने स्टार बनाना है, नंबरिंग नहीं देनी। ये मैंने जो नंबरिंग आपको जवाबात की सबक पर लगवाई है, ये मैंने क्या नाम है आपको समझाने की गरज से लगाई है। आपने सवाल लिखते हुए नंबर नहीं लिखना, सवाल सीन नहीं लिखना, बल्कि आपने स्टार या दायरा बनाकर सवाल लिखना है। मश्की सवाल नंबर 2, बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है। बेटा 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है। आप देखिए बेटा इस पैराग्राफ बलूचिस्तान वाले हिस्से को, सूबा बलूचिस्तान से मुताल्लिका जो पैराग्राफ है उसे पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी पहाड़ पथरीला। तो आप दुरुस्त जवाब, बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा पथरीला है। अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है। अजरक एक ख़ास किस्म का लिबास, ये देखिए बेटा अजरक, अब ये किस सूबे से है, सूबा सिंध। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे सूबा सिंध को, दुरुस्त जवाब की निशानदेही। इसी तरीके से आपने बकिया के दुरुस्त जवाब की निशानदेही को सबक को पढ़ेंगे तो आपके जो दुरुस्त जवाबात हैं उनकी निशानदेही करना आपके लिए आसान होगा। मश्की सवाल नंबर 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे, कॉलम जीम। कॉलम अलिफ में कुछ चीज़ें देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, रोशनियों का शहर, ये मुख्तलिफ चीज़, फिर साथ ही शहर लिखे हुए हैं। आपने देखना है पाकिस्तान का दिल किसे कहा गया। उन्होंने मिसाल दे के समझा दिया किताब वालों ने, पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहते हैं। कॉलम बे में देखा लाहौर को, कॉलम जी में उसके सामने लिख दिया। अब आपने दूसरा पाकिस्तान का मैनचेस्टर बताया था, बरतानिया का एक शहर है, कपड़ों का कारखाना। बरतानिया के एक शहर है, उसे कहते हैं कपड़ों का कारखाना। तो हमारे पाकिस्तान में कपड़ों का कारखाना किसको कहा है, फैसलाबाद को। तो आप बेटा पाकिस्तान का मैनचेस्टर के सामने लिखेंगे फैसलाबाद, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपने बकिया को भी शहरों के साथ देखना है, किसको किसके साथ मिलाया जाए। मिलाना नहीं है बल्कि देखना है कौन सा कौन के साथ मिलता है सबक के एतबार से। आपने उसके सामने उसे लिख देना है। जैसे पाकिस्तान का दिल कॉलम बे में तलाश किया, लाहौर कॉलम जी में लिखा, पाकिस्तान का मैनचेस्टर तलाश किया फैसलाबाद बे से, फिर उस कॉलम जी में उसके सामने लिख दिया। सवाल नंबर 6 है बेटा, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। अब जैसे गलत जुमले दिए गए हैं बेटा, आपने देखना है इनमें ये जो गलत है उसके सामने गलत
جو درست ہے اس کے سامنے درست لکھنا آپ نے. جیسے پہلا جملہ بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے. اب ہم بلوچستان کا پیراگراف دیکھتے ہیں. بلوچستان کا دارالحکومت بیٹا دیکھیں لکھا ہوا ہے کوئٹہ ہے، تو لہٰذا یہ پشاور غلط ہے. تو ہم اس جملے کے سامنے لکھ دیں گے غلط. اس طریقے سے آپ نے سبی پاکستان کا سب سے گرم شہر ہے. بیٹا ہم یہ صوبہ خیبر پختونخوا یہ بلوچستان کو دیکھیں گے تو سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے، تو ہم یہ درست. اس طریقے سے بیٹا آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے. غلط جملے کے سامنے غلط، درست کے سامنے درست لکھنا ہے. سوال نمبر 7 کالم الف میں اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیں. کالم الف آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے. 1965 عیسوی کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی داڑھیں کھٹی کر دیں. اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا. وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا. اب کالم بے میں دیکھیں بیٹا آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے. ادھر 8 چاند ادھر 4 چاند. اب دوسرا جملہ دیکھیں دانت کھٹے کر دیے. کالم الف میں داڑھی کھٹی کر دی. اب کالم بے میں اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا. وہاں اوپر نمک چھڑک دیا یا زخموں پر نمک چھڑک دیا. کالم الف میں جو جملہ ہے 10 آنسو رویا. اب کالم بے میں 8 آنسو رویا. اب بیٹا نیچے دیا گیا ہے کالم الف میں دیے گئے یہ جملے غلط ہیں، کالم بے والے جملے درست ہیں. اب یہ جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کالم الف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے. درست محاورہ 4 چاند لگنا، اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا، 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا. اس طرح درست محاورہ دانت کھٹے کرنا، اس کی جگہ داڑھیں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا. صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا. اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا ہو. محاورہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیٹا آپ نے سوال نمبر 7 دیکھا، محاورات کی شناخت آپ کو بتائی گئی ہے. اگر غلط محاورہ جس میں استعمال ہوگا وہ جملہ غلط ہوگا تو محاورہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ جملہ غلط تصور کیا جائے گا. تو اگر محاورے میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کی گئی تو پورا محاورہ غلط ہے. لہذا جو اہل زبان کی طرف سے متعین کردہ محاورہ اسے ہی محاورہ کہا جائے گا. اور محاورہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. بیٹا یہ تھا آج کا کام. مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 2 3 6 7 سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے درسی کتاب پر سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 6 حل کرنے ہیں. سوال نمبر 7 کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ ذہن نشین ہو جائے آپ کو کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور محاورہ کی وجہ سے جملہ غلط ہو جاتا ہے. اور دوسرا مختصر جوابات سمجھائے گئے طریقے کے مطابق. امید ہے تمام طلباء نوٹ بک پر لکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈائری نوٹ کر لیں، مختصر جوابات لکھیں.